جب اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اس کو دنیاوی طور پر بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور بندہ جب اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، عبادت سے دور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت پریشان ہوں۔ کوئی بیچارہ کاروبار کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، کوئی بیچارہ بیماری کی وجہ سے کہتا ہے میں پریشان ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر پر اولاد نہیں ہے اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر پر اولاد تو ہے لیکن میری تابع فرما بردار نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ یعنی آج اللہ تعالیٰ کی یاد سے بندہ غافل ہونے کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور پھر بھی اس کی توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور کر کے آنے والی زندگی، یعنی جب انسان دنیا سے گزر جائے گا، قبر میں جائے گا، آخرت میں جائے گا، اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اگر وہ گناہوں میں گزارتا رہے گا تو دنیاوی طور پر وہ پریشان ہی رہنا ہے۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا شخص ملنے والا یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، پریشانی کا سبب پوچھا جائے تو میں 6 مہینے سے بے روزگار ہوں، اچھا میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو بولا میں نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرے گھر کے اندر میری والدہ، میرے والد صاحب یا میرے بہن بچے بیمار ہیں، تو بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو یار نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو آج پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہ کر ہم یہ کہیں کہ دنیاوی طور پر ہمیں سکون مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اب ہم نماز پڑھے نہیں، قرآن ہم پڑھے نہیں، ذکر ہم کرے نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں پریشانی نہ ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آئیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری پریشانی دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، میں خوشحال ہو جاؤں اور دنیا میں سکون کی زندگی گزاروں، تو آپ نماز پڑھ کے دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں، آپ انشاءاللہ اچھے ماحول میں اچھی صحبت اختیار کر کے دیکھیں آپ کو اس کی کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اچھی صحبت، اچھا ماحول ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں ہوتا ہے آپ وہاں پر شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو میں کہتا ہوں کہ آپ وقف مدینہ ہو جائیں، اور اگر آپ کی اولاد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں اچھا ماحول بن جائے، میرے گھر میں سکھ چین آ جائے، میرے گھر کے اندر بہت اچھا ماحول ہو جائے، تو امیر اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو آپ عالمہ بنائیں۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا، اور آج کئی ایسے دعوت اسلامی والے ملیں گے کہ جن کے بیٹے اللہ کی رحمت سے عالم دین بنے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے اللہ کی رحمت سے حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ملیں گے جن کی بیٹیاں عالمہ بنی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ۔